إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت
إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور وہ اکیلا ہی سب کا خالق، مالک اور حقیقی معبود ہے۔ مخلوقات کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے، رہن سہن کے بندوبست فرمائے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے دن اور رات اور ان کا ہیر پھیر، موسموں کا ہیر پھیر، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی موسم گرما آ جاتا ہے، کبھی موسم بہار ہوتا ہے، کبھی خزاں آتا ہے تو کبھی سرما آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خالق، مالک اور مدبر الامور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دن لانا، رات کو لانا یا ان موسموں میں سے کسی موسم کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کسی اور کے بس کے بات نہیں ہے۔ اس لیے ابھی چونکہ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارا دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے اور لمحہ بلمحہ انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ موسم سرما کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو آپ دیکھیں قرآن و سنت میں بے شمار ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات کو انشاءاللہ سیکھیں گے کہ موسم سرما تو آ چکا ہے، یہ موسم اللہ کی طرف سے آیا، ہمارے لیے کیا رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا، کیا احتیاطات لے کر آیا، اور ہمیں اس موسم میں اپنے رب کے زیادہ قریب کیسے ہونا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، یہ موسموں کی تبدیلی کیوں ہوا کرتی ہے؟
ایک موسم ہی ٹھیک تھا، موسم سرما ہی رہتا، گرما کیوں آتا ہے؟ خزاں اور بہار کیوں آتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ حکمت اور سبب سے خالی نہیں ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے، سوچ ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی کوئی وجہ، کوئی سبب آ جائے یا نہ آئے۔ اس کا سبب جاننے کے لیے صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکوہ کیا اور کیا کہا؟ یا رب اکل بعضی بعضا، میرا ایک حصہ دوسرے حصوں کو کھا گیا ہے، اتنی زیادہ تپش ہے میرے اندر، اپنے آپ کو ہی کھا رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جہنم کے 2 طرح کے حصے ہیں، ایک حصے میں نہایت سخت اور شدید گرم آگ کا عذاب ہے، جبکہ دوسرے حصے میں نہایت سخت سردی کا عذاب ہے، اور ان دونوں طرح کے عذاب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ لہذا جب جہنم سردیوں میں سانس لیتی ہے یہ سردی آ جاتی ہے، جب گرمیوں میں سانس لیتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اس طرح الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، زیادہ گرمی یہ جہنم کے سانس سے ہے، جہنم جب سانس دیتی ہے پھر گرمی زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح جب جہنم سردیوں میں سانس لیتی ہے تو سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ گرمی زیادہ آ گئی، ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ سردی زیادہ آ گئی، لیکن اس کے سبب کی طرف اگر غور کیا جائے تو پیچھے جہنم اور اس کی ساری ہولناکیاں انسان پر آشکارا ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت سے عفو اور معافی اور معافات کا سوال کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ موسم سرما ہمارے لیے بہت فضیلتیں بھی لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشتاء ربیع المؤمن، سرما یہ مومن کے لیے بہار کا موسم بن جاتا ہے۔ کیسے؟ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو مومن آدمی روزہ رکھتا ہے، اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، مومن آدمی کو قیام اللیل کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، جو سردی ہے موسم سرما یہ اللہ تعالیٰ کے جو عبادت گزار بندے ہیں یہ ان کے لیے غنیمت کا باعث ہے۔ لہذا اہل اسلام کو چاہیے اس موسم سرما کو غنیمت جانے، اور دن چھوٹے ہیں روزے میں بسر کریں، راتیں لمبی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ اس وضو کے بھی موسم سرما کے ساتھ کچھ خاص مسائل ہیں۔ سردی میں جو آدمی وضو کرتا ہے، عام وضو کرنے سے سردیوں میں وضو کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس کے ساتھ درجات بڑھ جاتے ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیے، آپ نے فرمایا اسباغ الوضو، وضو کو پورا کرنا، علی المکارہ، ناپسندیدگی پر۔ سخت سردی ہے، سخت ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کو ماننے کے لیے آدمی اس کی تعمیل کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں کسی قسم کا تصرف ان کے پاس نہیں۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے غلام ہیں، بالکل اسی طرح ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ملائکہ ہمارے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ ایک بار ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک ہے عام وضو، ایک ہے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو۔
اجر ایک لکھا جائے گا یا زیادہ لکھا جائے گا؟ فرشتوں میں اس بات میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ کچھ فرشتے کہتے تھے نہیں، سردیوں میں جو وضو کرتا ہے اس کا اجر زیادہ لکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، موسم سرما میں دیکھا گیا ہے بعض حضرات وضو کرتے ہیں، بڑی جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور صحیح سے اعضاء بھی نہیں دھوتے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ کرام سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ جب مقام پر پہنچے، کیا دیکھا؟ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں اور کچھ صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، پاؤں کو پانی کے ساتھ دھونے کی بجائے جیسے آدمی مسح کر رہا ہو، ایسے کی صورت نبی علیہ السلام کو دکھائی دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو جو خشک رہ جاتی ہیں۔ اور ہلاکت میں کیا چیز آئے گی؟ جہنم کی آگ اس ایڑی کو لگے گی، چھوئے گی، وضو کرتے ہوئے جس ایڑی کو خشک چھوڑ دیا گیا تھا۔ لہذا موسم سرما میں بالخصوص وضو مکمل کرنے کا جو پورا اہتمام ہے وہ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر سردی زیادہ ہو، اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مشکل لگ رہا ہو، تو چہرہ ضروری نہیں کہ 3 بار ہی دھویا جائے، وضو میں 1 بار بھی دھویا جا سکتا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ لہذا تینوں طریقے ثابت ہیں، سہولت کے پیش نظر کسی طریقے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات وضو کے حوالے سے، وضو کرنے کے بعد بعض حضرات تولیہ استعمال کرتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ افراد ان کو منع کرتے ہیں کہ نہ کرو، ان کے ساتھ گناہ ٹپکتے ہیں۔ ہاں، گناہ جھڑتے ہیں، ٹپکتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن تولیہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرقۃ، ایک کپڑا تھا، ينشف بها بعد الوضوء، آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء کو اس تولیے کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے۔ تو ان وضو کے قطرات کو تولیے کی مدد سے یا کسی اور کپڑے کے ساتھ صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، بسا اوقات سردی اس قدر بڑھ جاتی ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اگر وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اور بسا اوقات تو موت کا بھی خدشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں موجود ہے رخصت، وہ آدمی وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ آگے بڑھیے، ایک صحابی رسول جناب عمر رضی اللہ عنہ، ان پر غسل فرض ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا، سخت سردی کی رات تھی، یہ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، انہوں نے تیمم کیا، آ کر نماز پڑھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ فرمانے لگے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یہ آیت میرے ذہن میں تھی، اس لیے میں نے تیمم کے ساتھ ہی گزارا کی اور نماز پڑھا دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ کتنا فقیہ آدمی ہے، اس کی فقاہت پر، سمجھداری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ اجازت ملتی ہے۔ آگے بڑھیے، سردی میں کتنے ہی حضرات ایسے ہیں جو جرابیں پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، ہاں سردی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وضو کے لیے ان جرابوں کو، موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں، ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات، جبکہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں ان پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ایک بات کی یہاں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، بعض حضرات سمجھتے ہیں موزے پر، چمڑے پر تو مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے اور وہاں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کیا، موزے ہوں یا جرابیں ہوں، مقصد دونوں کا ایک ہے، سردی سے بچنا۔ تو جب موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے تو جرابوں پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بعض بزرگ حضرات
بطور خاص سردی کے موسم میں پگڑی باندھ لیتے ہیں، ہاں اس پگڑی کو بھی اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مدت کا بھی کوئی تعین نہیں، جب تک آپ نے پگڑی باندھی ہے تب تک اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن جن حضرات نے ٹوپی پہنی ہو یا ہماری بہنیں جنہوں نے اسکارف لیا ہو، یہ اس پر مسح نہیں کر سکتے، اس کو اتارنا ہوگا اور اتار کر مسح کرنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کرام سے ٹوپی پہننا ملتا ہے لیکن کسی نے مسح نہیں کیا۔ ہماری صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین وہ اسکارف وغیرہ پہنتی تھیں لیکن کسی ایک سے اس پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، بسا اوقات انسان نے شوز پہنے ہوتے ہیں، اتارنا مشکل ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے نماز انہی کے اندر پڑھنی۔ اگر آپ شوز پر مسح کر لیتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر شوز باہر اتار دیتے ہیں، پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر شوز پہن کر ہی نماز آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح کہ عموماً ہمارے ہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے یا اسی طرح عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان مواقع پر آدمی شوز پر مسح کر لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ آگے بڑھیے، وضو کے بعد نماز کے مسائل ہیں، اور نماز میں دیکھا یہ جاتا ہے سردیوں میں بعض حضرات نے چونکہ چادریں لی ہوتی ہیں اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاه فی الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنا چہرہ ڈھانپے۔ آج کل تو یہ فیشن بھی بن چکا ہے، پہل تو کرونا تھا، اس وقت ایک ضرورت تھی، لیکن اب اپنے آپ کو ماڈرن گھرانے سے تصور کرنے والے لوگ ایسے خواہ مخواہ یہ ماسک پہنے پھرتے ہیں، اور بالخصوص نماز میں یہ حالت بڑی ہی زیادہ عجیب دیکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چادر پہننا بالکل درست عمل ہے، لیکن خال بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ایک ہی چادر کے ساتھ اپنے سارے جسم کو اوپر سے نیچے تک لپیٹ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ بھی اندر بندھے جاتے ہیں۔ اس کو ایک خاص صورت دی جاتی ہے، اس کو اشتمال سما عربی میں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے بھی منع کیا۔ سردیوں میں دستانے بھی اکثر حضرات پہنتے ہیں، یہ پہنے جا سکتے ہیں، اور ان دستانوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اکثر حضرات ایسے ہیں جو نماز میں دستانے پہننے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ان کو ننگا رکھنا چاہیے۔ اگر یہی بات ہے تو 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ ایک چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، اور اسی طرح 2 گھٹنے ہیں، اور پھر 2 قدم ہیں۔ گھٹنے کے اوپر کپڑا موجود ہوتا ہے، پھر اس کو بھی ننگا کریں۔ اسی طرح پھر جراب بھی نہ پہنے، کیونکہ وہ بھی ان پر بھی سجدہ کرنے کا حکم۔ اور پھر حدیث کے اندر تو زمین کا لفظ ہے، یہ مسجد کے اندر جو قالین بچھائے ہیں پھر تو یہ بھی نہیں بچھانے چاہیے۔ پھر مساجد کے اندر جو ٹائل پتھر لگایا گیا یہ بھی درست نہیں، پھر تو خالص زمین پر ان 7 اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسے حضرات کو غلطی لگی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اپنی 60 ٹھیکری ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آگے بڑھیے، چادر جو آدمی لیتا ہے بڑی چادر لے سکتا ہے، لیکن اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازار، جو چادر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے اتنا حصہ انسان کا جہنم کے اندر ہے، لہذا چادر ضرور لیں، لیکن اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ سردی کے موسم میں بطور خاص پگڑی باندھ لیتے ہیں، کچھ حضرات رومال پہنتے ہیں، اور کچھ حضرات گرم ٹوپیاں پہن لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ٹوپی صرف سر کے آغاز تک نہیں رہتی، بلکہ اس کے ساتھ بسا اوقات ماتھا بھی کور ہو جاتا ہے۔
اس کے ساتھ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ وہی جو پہلے میں بات ذکر کر رہا تھا کہ 7 اعضاء میں اگر ان کو ننگا کر کے نیچے لگانا ہے تو پھر اپنے گھٹنوں سے بھی کپڑا اٹھائیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ماتھا ننگا ہونا چاہیے، اگر ماتھا ننگا ہونا چاہیے پھر گھٹنے اور اسی طرح پاؤں بھی ننگے ہونے چاہیے، جبکہ گھٹنے اور پاؤں کے ننگے ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو جس حدیث میں گھٹنے اور پاؤں کا تذکرہ ہے اسی حدیث میں سر کی پیشانی کا بھی تذکرہ ہے، لہذا پیشانی کے آگے اگر ٹوپی آ جائے، رومال آ جائے، پگڑی آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی ان کے پاس اضافی کپڑا ہوتا تھا۔ اور مسجد نبوی میں آپ جانتے ہیں اس وقت کوئی نیچے قالین ٹاٹ نہیں بچھے ہوتے تھے، ایسے نماز پڑھی جاتی تھی۔ سخت گرمی میں بھی صحابہ کرام اضافی کپڑا نیچے رکھ لیتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے، کیونکہ زمین بڑی تپش والی ہوتی تھی، بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سردیوں کے اندر بھی صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے، لہذا نیچے اضافی اگر کوئی اپنا کپڑا رکھنا چاہے وہ کپڑا بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے چھٹا مسئلہ یہ ہے، بسا اوقات سخت سردی ہو جاتی ہے، ویسے تو عام سارے دن سردی کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سردیوں میں بھی کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں سردی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں جو مؤذنین ہیں مسجد میں اذان کہنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کو سمجھیں، آپ اگر دیکھیں کہ سردی ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو نماز اذان میں صلو فی الرحال یا الا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم، یا اذان کے بالکل آخر میں اردو پنجابی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں تو جوان ہوں، میں تو مسجد میں آ سکتا ہوں، بھائی آپ آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہر بزرگ وہ بھی آ سکتا ہے؟ کیا بچے بھی آ سکتے ہیں؟ شریعت صرف آپ کے لیے نہیں، شریعت تمام لوگوں کے لیے اور تمام لوگوں کی نزاکتیں اور احوال دیکھ کر اس شریعت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو بارش کی صورت میں جس طرح اذان میں کہا جاتا ہے کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو، اسی طرح اگر سردی بہت زیادہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے بارش کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، مشقت ہوتی، تنگی ہوتی ہے، بعض حضرات پھسل کر گر سکتے ہیں، چوٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح سخت سردی میں بھی بعض حضرات ایسے ہیں کسی کو نمونیا ہو سکتا ہے، کسی کو کسی اور مرض کا لاحقہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے مؤذن کو چاہیے بخل نہ کرے، بخل نہ کرے، الا صلو فی الرحال کہہ دے تاکہ جو گھر میں نماز پڑھنا چاہے اس کو رخصت مل جائے، اور جو آنا چاہے مسجد میں الحمدللہ انتظام ہوتا ہے، جہاں سارے حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ آدمی بھی نماز پڑھ سکے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں زجنان مقام پر اذان کہی تھی اور اس میں کہا تھا الا صلو فی الرحال، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سخت سرد رات تھی۔ آگے بڑھیے، 7ویں بات جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، نماز ہمارے ہاں گھروں میں بستر بچھائے ہوتے ہیں، کسی نے گدا بچھایا ہے، قالین بچھایا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز نرم گرم بستر بچھایا ہے تاکہ اس پر بیٹھ سکے۔ ہاں، یہ جو بستر ہے جس پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہاں نماز بھی پڑھی جا سکتی، بشرط یہ کہ وہ بستر پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آدمی صرف زمین کے اوپر ہی نماز پڑھے، بلکہ زمین کے اوپر بستر بچھا کر اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے آتا ہے کہ آپ اپنے بستر پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح آپ کے جو خادم خاص ہیں وصلی انس علی الفراش، انس رضی اللہ عنہ بھی اپنے بستر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور گھر اتنا وسیع نہیں ہوتا تھا، سامنے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانا چاہتے ہاتھ لگا دیتے، امی جان اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ سجدہ فرماتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بستر تھا جس پر امی جان سوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اسی بستر پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے۔ تو بستر کا پاک صاف ہونا یہ تو سارے جانتے ہیں،
جس جگہ پر بھی نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں نماز کے حوالے سے 8واں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں گرمائش حاصل کرنے کے لیے بعض مساجد میں اور گھروں میں ہیٹر لگائے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیٹر کے آگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم آگ کے پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ یہاں مجوسی ہیں اس دنیا میں جو آگ کو پوجتے ہیں۔ اگر ہیٹر ہمارے سامنے ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کو نہیں کر رہا۔ اور پھر صحیح البخاری کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ اریت النار فلم ار منظرا کالیوم قط افظع۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور بعد میں پوچھا یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا اور شیطان آ گیا، اس نے آگ کا شعلہ مجھے مارا، میری طرف اس نے پھینکا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم میرے سامنے پیش کی، مجھے اس کا منظر دکھایا اور اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے منظر دکھایا تھا، آگ دکھائی تھی، کیا اس وقت آگ سامنے نہیں تھی؟ اگر آگ تھی تو نبی علیہ السلام نے پھر نماز توڑی کیوں نہیں؟ اس لیے آگ اگر سامنے ہے، ہیٹر یا چولہا جل رہا ہے، انسان اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہی بات ہے پھر تو مسجد میں صفے پر آنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کو سترا بنائے ہوا ہے، اصل وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھیے، وضو اور نماز کے مسائل کے بعد چونکہ موسم سرما کا لباس مختلف ہوتا ہے، لہذا چند باتیں موسم سرما کے لباس کے متعلق بھی ہو جائیں۔ پہلی بات لباس کے حوالے سے یہ ہے، جیسے ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں لنڈا لگ جاتا ہے اور کافروں کا لباس ان بازاروں کے اندر بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لباس کو خریدا جا سکتا ہے اور اسے صاف ستھرا کر کے پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لباس خریدتے وقت بعض لباس ایسے ہیں، کچھ لباس جن کے اوپر تصاویر ہوتی ہیں، ایسا لباس خریدنا جائز نہیں۔ اگر خرید لیا اس کو پہننا جائز نہیں، اگر پہن لیا اس کو گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں، اور اس کے بعد آگے کے جتنے معاملات ہیں اس میں نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور کیا ہیں؟ بالکل غلط۔ لباس پر کہیں بندر کی تصویر ہے، کہیں کتے کی ہے، کہیں کسی انسان کی ہے، کسی جانور کی ہے، ایسی تصاویر، وہ لباس گرمیوں کا ہو سردیوں کا ہو کوئی بھی ہو، اس لباس کو نہیں پہنا جا سکتا۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے، بعض ایسے لباس ہیں خصوصاً سردیوں میں جو آتے ہیں، ان پر غیر مسلموں کی بعض خاص نشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، گرم ٹوپی پہنی ہے اور اس ٹوپی کی شکل و صورت ساری کی ساری وہ امریکہ کا جھنڈا بنا ہوا ہے۔ آپ کو اتنی ہی امریکہ کے ساتھ محبت ہے تو دفع ہو جائیں، اس ملک کو چھوڑ دیں جس کی بنیاد خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنائی تھی۔ اس لیے ایسا لباس جس کے اوپر کسی خاص دشمن ملک کا، غیر مسلم ملک کا جھنڈا نصب کیا گیا ہو، یا اور کسی فاحشہ کی تصویر ہو، یا کسی بہت بڑے ایکٹر کی تصویر، یا اس کے کسی ادارے کا لوگو ہو، ان ساری چیزوں کو اتار لینا چاہیے، اتار کر پھر پہننا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، بعض حضرات ضرورت سے زائد لباس پہنتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بینما رجل یجر ازارہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، یہ متکبر لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ لباس بہت زیادہ لمبا ضرورت سے زائد پہنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کیا
وہ پاؤں سے بھی نیچے لگ رہا ہوتا ہے اور چل رہے ہوتے ہیں گھسٹ گھسٹ کر، وہ لباس پیچھے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یہ متکبرین کی علامت ہے. لباس کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما ہمارے لیے کچھ پیغامات بھی لے کر آتا ہے. ان پیغامات کو بھی ہم سنیں اور سمجھیں. سب سے پہلا پیغام اور موسم سرما کے حوالے سے پہلی نصیحت یہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے موسم ہیں، وہ ہوا کی صورت ہے، وہ دن ہے، رات ہے، جو ایک فطری چیزیں ہیں، انسان کو چاہیے اس پر راضی رہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن اس کے اندر شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض لوگ ایسے فضول سوال کرتے ہیں، بھئی آپ کو سردیاں پسند ہے کہ گرمیاں پسند؟ عجیب بات ہے بھائی، سردیاں بھی اللہ نے بنائی، گرمیاں بھی اس نے بنائی. ہمیں چاہیے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نا، اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے، ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر اللہ میری دعا قبول نہ کرے، میں 2 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میری بات اللہ نے مان لی، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے. ایک شکریہ. لیکن اللہ نے اپنی منائی، میری بات کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ خالق مالک ہے. اس نے جب اپنا فیصلہ آگے رکھا تو مجھے اللہ کے فیصلے پر ڈبل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت کے جتنے فیصلے ہیں سب کے آگے انسان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ سخت سردی میں آ کر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ گرمی میں آ کر سورج کو گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں. بسا اوقات ہوا تیز چل پڑے، کوئی گر جائے یا اس کی خاص چیز گر کر ٹوٹ پڑے، لوگ ہوا کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار. آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، ہوا کو گالی دیتا ہے، دن کو گالی دیتا ہے، رات کو گالی دیتا ہے، موسم سرما گرما بہار خزاں یا کسی اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا گالی اس کو نہیں، وہ براہ راست گالی مجھے دیتا ہے. کیونکہ اقلب اللیل والنہار، دن میں چڑھاتا ہوں، رات کی تاریکی میں لے کر آتا ہوں، سردی میں لے کر آتا ہوں، گرمی کی شدت میں لے کر آتا ہوں، خزاں اور بہار میں لے کر آتا ہوں. جب اللہ رب العزت خود ان ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے، ان ساری چیزوں کا مالک خود اللہ ہے، تو پھر ان چیزوں کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہی ہوا. اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے پہلے فرما دیا تھا آج رات ہوا چلنے والی ہے اور اتنی زیادہ تیز ہوا ہوگی، لہذا ہر آدمی کھڑا نہ ہو، بیٹھا رہے، اور جس کے پاس سواری ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے. کیا ہوا؟ ایک صحابی رسول کسی کام کے لیے کھڑے ہوئے. صحابی رسول فرماتے ہیں تیز ہوا چل رہی تھی، حتیٰ کہ ہوا نے ان کو پکڑ کر دوسرے پہاڑ پر دے مارا. اس لیے یہ ہوا ہو کوئی اور چیز ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے اور اس کے اندر شدت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا تابع سمجھے. ہم تو نافرمانی کر لیتے ہیں نا اللہ کی، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں گھروں میں. ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ دن آؤ، دن آگے سے انکار کر دے. اللہ کہے ہوا کو کہ چلو، ہوا آگے سے انکار کر دے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور دوسرا ہمارے لیے سبق یہ ہے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں. یہ سرما کا آنا
گرما کا آنا، بہار اور خزاں کا آنا، دن اور رات کا ہیر پھیر، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور سورۃ الملک پڑھ کے دیکھیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر انسان کو چاہیے غور کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں، دیکھیں کہ یار اچھا بھلا سورج چڑھا ہوا تھا، ہر طرف روشنی روشنی تھی، یہ کیسے ہو گیا کہ اچانک تاریکی ہو گئی، رات آ گئی؟ ہاں، کوئی نہ کوئی رب ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر جو ایمان ہے اس کے اندر پختگی لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس ساری استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ساری جو تغیرات ہیں اس سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے رات اور دن کے آنے جانے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے، سردی بہت زیادہ بسا اوقات سرد ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے سوال کیے جاتے ہیں، جو چیزیں مانگی جاتی ہیں، ان میں سے سر فہرست چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا۔ ایک صحابی کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس نے کہا یا اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسی دعا منع ہے۔ اس نے یہ کیوں نہ کہا یا اللہ یہ دنیا بھی میرے لیے اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ کتنے حضرات ایسے ہیں مانگنے کے لیے اپنی ٹانگ کٹوا دیتے ہیں، مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ اور بازو کٹوا دیتے ہیں، اور بیماری کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ بیچارہ بننے کی ایک صورت بناتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا جو سکھلائی اور خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ دعا کیا ہے؟ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا اچھی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ کتنی جامع اور شاندار یہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قرآن بنا دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبح کے وقت بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرو، شام کے وقت بھی عافیت کا سوال کرو۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ جو وطر روزانہ پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا پڑھتے ہیں اللہ ہدایت دے دے اور عافیت کے ساتھ رکھ۔ تو عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور چوتھا کام یہ ہے، سردی چونکہ اللہ رب العزت کا عذاب بھی بن سکتی ہے، لہذا انسان کو چاہیے سردی سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں وہ استعمال کرے۔ اس حوالے سے جامع حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا، تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو انسان اچھا لباس خرید سکتا ہے جس کے ساتھ وہ سردی سے محفوظ ہو، کیوں نہیں خریدتا؟ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو زاہد فی دنیا بناتے رہنا یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ آپ جرابیں خرید سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں پہنتے اور سخت سردی کے اندر ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں اگر پیسہ ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں پاس، وہ معاملہ تو الگ ہے، لیکن اگر سب کچھ اللہ کا دیا ہوا پاس ہے، اس کے باوجود آپ سردی سے بچاؤ کی تدابیر استعمال نہیں کر رہے تو یہ ایک ناجائز کام ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، جس طرح پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا کوشش کر کے روزہ رکھا جائے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کیا جائے۔ اور ساتویں بات یہ ہے، موسم سرما میں بسا اوقات تکلیف بڑھ جاتی ہے، سردی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، اس پر صبر کیا کرے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرنا چاہے اللہ اسے صبر دے ہی دیتے ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے صبر نہیں ہوتا. نہیں، آپ صبر کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ صبر آپ کو دے دے گا. اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر دے گا نا بغیر حساب کتاب کے دے گا، بڑا ہی زیادہ اجر دے گا. اس لیے اس پر صبر بھی کرنا چاہیے. اور 8ویں بات یہ ہے، موسم سرما ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے جو غریب حضرات ہیں ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے. آپ کے پاس گرم لباس موجود ہے لیکن آپ کے پڑوسی کے پاس نہیں ہے، رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، کوئی اور غریب آدمی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو چاہیے اس کو بھی اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ آپ کا بھائی بھی سردی سے محفوظ ہو جائے. کسی کو جیکٹ خرید کر دے دیں، کسی کو نرم گرم بستر دے دیں، کسی کو کمبل خرید دیں اور اس کو کوئی چیز دے دیں تاکہ وہ آدمی سردی سے بچ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آدمی کو لباس پہنائے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. اور یہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. آپ نے فرمایا من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست کی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں میں سے ایک تنگی اس کے لیے دور کر دے گا. اس لیے جو آدمی پریشان ہے ان کی پریشانیوں میں شریک ہوں اور ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. اور 9واں کام یہ ہے، خاص کر اس موسم میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف مت پہنچائیں، کیونکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ساتھ دوسرا مسلمان اس سے محفوظ ہو. سردیوں میں ایک آدمی بالکل نرم گرم بستر میں بیٹھا ہے جبکہ باہر سے آدمی آتا ہے اس کے ہاتھ شدید ٹھنڈے ہیں، آ کر مصافحہ کرنا چاہتا ہے. بھائی ہاتھ منہ کے ساتھ سلام کہہ دے، ہاتھ ملانا یہ کوئی فرض نہیں ہے. آپ ہاتھ ملائیں گے ٹھیک ہے، آپ نے سنت پہ عمل کیا، لیکن اس وجہ سے جو آپ کا بھائی محفوظ بیٹھا ہوا تھا بس اوقات اس کے چہرے پر تیور محسوس ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ زبان کے ساتھ سلام کہہ لیں، ہاتھ نہ ملائیں. اسی طرح خواہ ایک آدمی کو گرمی لگتی ہے تو وہ سب کے سامنے پنکھا چلا کر بیٹھ جائے، بقیہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دے. بہرحال اس طرح کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کو چاہیے وہ ان چیزوں سے بچے، اور حتی الامکان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح 10ویں اور آخری بات یہ ہے، سردی ہو یا گرمی ہو ان کی شدت کو سامنے رکھ کر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی زیادہ سردی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کا جو عذاب ہے سردی والا اور گرمی والا وہ کیسے برداشت ہو سکے گا. جس طرح ہم اس سردی سے بچتے ہیں، اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوشش ہمیں آخرت کی زندگی کی کرنی چاہیے. ارضیتم بالحیات الدنیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہو گئے ہو، آخرت نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں. ایک آدمی آیا ابھی مسلمان نہیں ہوا، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھو کہ جنگ لڑوں؟ آپ نے کہا پہلے کلمہ پڑھو، مسلمان تو ہو، اس کے بعد جنگ لڑنا. اسلام قبول کیا، فوراً میدان جہاد میں کود پڑا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، اس نے کوئی صدقہ خیرات کچھ اور کام کیا ہی نہیں تھا. اس لیے آخرت کی جو تڑپ ہے، ایک صحابی رسول کھجوریں کھا رہے ہیں، مٹھی بھر کھجوریں پاس ہیں، کھا رہے ہیں، اور اس طرف میدان جہاد اس کا مارکا سجا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیا ہے، ان کھجوروں کو پھینک دیا اور دوڑتے ہوئے میدان میں کود پڑے اور جام شہادت نوش کر کے جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے حقدار بن گئے.
اس لیے صحابہ کرام تو اس دنیا سے دوڑ لگاتے تھے اور آخرت کی دنیا کی فکر کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم اس دنیا میں رہ کر یہ ظاہری سردی اور گرمی، ہاں ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے، حفاظت کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کا جو سردی والا عذاب ہے یا جہنم کا جو گرمی والا عذاب ہے، ہم نے اس سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ موجودہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک پڑوسی ملک کس طرح ملک پاکستان پر میزائل داغ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ملک پاکستان چونکہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اس کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، اس کی حفاظت ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے مملکت پاکستان کو کہ جس نے ان کا جواب الحمدللہ اینٹ کا جواب جس طرح پتھر سے ان حالات میں دینا چاہیے تھا، الحمدللہ وہ دے دیا ہے، اور آگے بھی ہمیں اپنی افواج پاکستان سے اسی طرح کی توقعات ہیں کہ وہ ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے انشاءاللہ جنگ لڑتی رہے گی، اور عوام بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس طرح کا سمجھوتا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ غیر ملک جو چاہے ہم پر میزائل داغتا رہے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس سے پہلے ملک عراق پر اور شام پر، لیبیا پر، اردن پر، گویا عرب جتنے ممالک ہیں سب کو، جس کے اندر بھی یہ ملک داخل ہوا، وہاں میدان جنگ کا جو ایک مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا۔ سارے کے سارے یہ ملک وہاں فتنہ اور فساد پھیل چکا ہے، ماں سوائے سعودی عربیہ کے۔ یہ چونکہ اس بری خصلت والے ملک سے اب تک محفوظ ہے، اس لیے وہاں جنگ بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح عرب نے، سعودی عرب نے اپنے ملک کو اس خاص ملک سے محفوظ رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم عوامی طور پر بھی، عوامی سطح پر بھی اپنے ملک کو ان سے محفوظ رکھیں، اور مت سمجھیں کہ یہ صرف فوج کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستان شہری کی ذمہ داری ہے۔ فوج تو ان کے ساتھ ایک جو معاملہ کرنا چاہیے الحمدللہ وہ کر رہی ہے، عوام کی ضرورت یہ ہے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان معاملات میں فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اور خواہ مخواہ جو غیر ملکی تجارت ہے اس کو بند کر دیں۔ ایک طرف وہ ملک آپ پر میزائل داغ رہا ہے، اور دوسری طرف آج بھی پاکستان سے اس ملک اور وہاں اس ملک سے اس ملک پر جو ٹرکوں کا سلسلہ ہے، تجارت کا سلسلہ، وہ جاری ساری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ تجارتیں بڑھائیں؟ نہیں، عوام کو بھی چاہیے ہر طرح کا بائیکاٹ کریں، جس طرح فوج پاکستان نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پوری دنیا میں جتنے اہل اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی خالہ جان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام اہل اسلام جو دنیا سے رخصت ہو چکے اہل توحید، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، جنت الفردوس کا سب کو داخلہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی اسلام پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔